السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بھی منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ 21 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر 12 بجتے ہی آتش بازیاں کی جاتی ہیں۔ نائٹ کلبوں میں حیاسوس پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں شراب و شباب اور تفریحی ساز و سامان کا بھرپور انتظام ہوتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا آپ تفصیلی کلام سماعت فرمائیں۔ ہیپی نیو ایئر۔ لاکھوں مسلمان نوجوان تیاری کر رہے ہوں گے، آ رہا ہے 31 دسمبر۔ ہم بھی خوب ٹہلیں گے، ہم بھی رات بھر گھومیں گے، ہم بھی خوب گائیں گے، ہم بھی خوب خرچ کریں گے، اس لیے کہ نیا سال مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے مسلمانوں، واہ واہ مسلمان۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی اس 31 دسمبر کی رات میں شاندار کپڑے پہن کر، جینس پہن کر سڑکوں پر نکلیں گی، رات رات بھر تماشا کریں گی، اس لیے کہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑے قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ عیسائی کیلنڈر کا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے یہ نیا سال۔ تو جب وہ نیا سال آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت رکھنے والا، تو ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے۔ پھر یہ اس امت کا حال یہ بھی خراب ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جشن ولادت اس طرح مناتے ہیں، تو ان مسلمانوں کو یہ جوش آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم عیسیٰ کا جشن ولادت اس طرح مناتے ہو تو ہم بھی محمد رسول اللہ کا جشن میلاد منا کر دکھائیں، ہم بھی منائیں گے، ہم بھی خود فضول خرچیاں کریں گے، ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہم بھی علم نکالیں گے، ہم بھی ڈھول تماشے نکالیں گے، ہم بھی نمازیں چھوڑیں گے، ہم بھی خوب تماشے کریں گے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منا رہے ہیں۔ آ رہا ہے وقت قریب، عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد کا وقت بہت دور تو نہیں لگتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے، تم میں سے جو عیسیٰ کے قریب جا سکے، مل سکے، تو عیسیٰ سے میرا سلام کہہ دینا۔ لیکن آپ جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کون جا پائے گا؟ یہ ناچنے گانے والے مسلمان جا پائیں گے؟ یہ تو صلیبیوں کے ساتھ کر دیے جائیں گے، جاؤ تم دجال کے ساتھ، تمہارا کوئی تعلق نہ عیسیٰ سے ہے نہ محمد سے۔ لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد دینا معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک روزہ 10 محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبی موسیٰ کو جو فتح ملی تھی فرعون پر، تو وہ 10 محرم کے دن ہی میں ملی تھی، تو ہم لوگ اس کی یاد مناتے ہیں۔ تو حضور نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس پر شکر منانے کا تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ ہاں ایک کام کریں گے، ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملا دیا کریں گے تاکہ تمہارے عمل سے مشابہت نہ ہو جائے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ نیک اعمال بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، گمراہ لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے،
جس نبی نے اپنی امت کو نیک اعمال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، وہ امت ناچ گانے میں بھی اپنے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ یہ ایس ایم ایس بھیجنا، یہ نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ کارڈ دینا، یہ تبادلہ کرنا، یہ ہائی ہیلو کرنا، یہ اس طرح کی تقریبات کرنا، یہ کیک کاٹنا، یہ اس رات کو تفریحات میں گزارنا، یہ سب کا سب کفر میں شرکت ہے اور کفر سے مشابہت ہے، یہ اس سے کم نہیں ہے۔ آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی ہمیں چند نعمتیں عطا فرما دے۔ پہلی بات، ہمارے دل کو ایک شدید گہرا تعلق ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام سے، سارے نبیوں سے، اور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سب سے تعلق ہو جائے۔ حضرت مریم سے ہمارا تعلق ہو، حضرت مریم کی محبت اور عقیدت ہمارے دل میں ہو، اور ہم اپنی بچیوں کی جب تربیت دیں، اپنی بچیوں کو پالیں پڑھائیں، تو کوشش کریں کہ حضرت مریم کی ادائیں اپنی بچوں کے اندر اتاریں، کسی طرح سمجھا بجھا کر بھی اتاریں، دعائیں مانگ کر بھی اتاریں، ایسے ہی جگہ پر ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں جہاں ان کو بے حیائی اور بے پردگی نہ سکھائی جائے، بلکہ مریم والی پاک دامنی سکھائی جائے۔ ہر وہ نوجوان جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، وہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگے، اللہ مجھ کو بھی پاک دامن رکھیے، اور اللہ مجھے کوئی پاک دامن شریک زندگی دے دے، اللہ مجھے کوئی پاک دامن بیوی عطا کر دے۔ جو میاں بیوی پاک دامن ہوتے ہیں، الطیبات للطیبین، اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو بھی پاک دامن رکھتے ہیں، خاندان پاک دامن بنتا ہے، اس کی وجہ سے برکتیں اترتی ہیں اس گھرانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک پیغام محبت کا، خیر خواہی کا، خدمت کا، صبر کا، برداشت کا، ایثار کا بھی ہے۔ انہوں نے تو اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا ایک گھر بھی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی شادی بھی نہیں کی۔ عجیب و غریب بات ہے، چنانچہ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جب دوبارہ وہ دنیا میں اتریں گے تب ان کی شادی میری امت میں سے کسی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر، خود حضور نے فرمایا، اور پھر ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اور پھر ایک آخری بات اور سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس کے بعد 40 سال رہیں گے، اور 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور وہ میری قبر کے پاس مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے۔ سلام ہو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر، ان دونوں کے بعد دو قبریں وہاں، دو قبروں کی جگہ اور تھی۔ حضور حضرت عائشہ کے شوہر تھے، اور صدیق اکبر حضرت عائشہ کے باپ تھے، والد ماجد تھے۔ اب جب سیدنا عمر کا انتقال ہونے لگا، وقت قریب آیا، شہید ہو گئے تھے، وہ شہادت کا زخم لگا تھا ان کو، تو جب ان کو انتقال کا وقت قریب آیا، ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک درخواست کروائی کہ ماں عائشہ سے میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ ماں، آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل واپس نہیں گیا۔ عمر مرتے وقت ایک درخواست کروا رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھے اپنے محبوب رسول اور اپنے محبوب ساتھی صدیق اکبر کی بغل میں جو تیسری قبر کی جگہ خالی ہے وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا، اگر عمر کے علاوہ کسی اور نے یہ بات مجھ سے کہی ہوتی تو میں شاید نہ مانتی، اس لیے کہ وہ قبر میں وہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑی ہوئی، مجھے وہاں دفن ہونا ہے، اس لیے کہ دونوں میرے محرم ہیں، میرے والد ماجد میرے ابا جان ہیں، اور میرے آقا میرے سرتاج رسول اللہ ہیں۔ عمر تو میرا نامحرم ہے، تو میں اگر وہاں پر اب عمر کو اجازت دیتی ہوں تو اس کے بعد تو دفن نہیں ہو سکتی، اس لیے لیکن عمر کا جو تعلق تھا رسول اللہ سے میں ایثار کرتی ہوں، میں دور بقی میں دفن ہونا پسند کر لوں گی۔ یہ قبر میں جو تیسری جگہ ہے، عمر کو کہلوایا شوق سے، میں اجازت دیتی ہوں، یہ تمہارا ہی حق ہے، تم وہاں پر دفن ہو جانا۔
چوتھی قبر کی جگہ آج بھی وہاں موجود ہے، وہاں کوئی قبر نہیں بنی اور نہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میرے بغل میں دفن ہوں گے۔ یہ ہے رشتہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اللہ